جب 30ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے کہا، یہودی بادشاہ اور دوسرے حاضرین کو اس بیمار نوجوان کی عجیب و غریب کہانی سناتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتا ہے۔ نوجوان نے کہا، جب میرے والد نے میرے لیے تجارت کا سامان تیار کیا اور میرے چچاؤں کو ہدایت کی کہ مجھے وہ اپنے ساتھ دمشق تک لے جائیں اور مجھے دمشق میں چھوڑ کر وہ مصر چلے جائیں تو اب میں اپنے والد سے رخصت ہو کر روانہ ہو گیا اور موصل سے سفر کرتے کرتے ہم حلب پہنچے۔ وہاں کچھ دن ٹھہر کر ہم روانہ ہو گئے اور دمشق پہنچے۔ وہاں ہم ایک سرائے میں اترے اور میرے چچاؤں نے چند روز وہاں قیام کر کے خرید و فروخت کی اور میرا سامان بھی بیچا اور مجھے 1 درہم میں 5 کا فائدہ ہوا، جس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اب میرے چچا مجھے وہاں چھوڑ کر مصر روانہ ہو گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں وہاں ٹھہرا رہا اور میں نے ایک خوبصورت کوٹھی کرائے پر لی جس کا کرایہ 2 دینار ماہوار تھا۔ میں وہاں رہ کر اپنے دن کھانے پینے اور سیر و تفریح میں گزارنے لگا۔ ایک دن میں اپنی کوٹھی کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی آئی جو بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب میری نظر اس پر پڑی اور اس نے مجھے دیکھا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ میں اس کے وصال کا ملتجی ہوں، تو وہ فوراً دروازے میں داخل ہو گئی۔ جب وہ اندر گئی تو میں بھی اندر چلا گیا۔ جب اس نے اپنی نقاب الٹی تو میں نے دیکھا کہ وہ حسن و جمال میں لاجواب ہے۔ ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر میں اٹھا اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا ایک تھال لایا جس میں بہتر سے بہتر کھانے اور میوہ جات تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے شراب پی اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، یہاں تک کہ مدہوش ہو گئے اور پھر ہم نے ایک ساتھ رات بسر کی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے 10 درہم دینا چاہے اور اس نے تیوری چڑھائی اور اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ خفا ہو کر کہنے لگی، تف ہو تم پر اے موصل والو، تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے مال کی لالچ میں آئی ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض کی جیب سے 15 دینار نکال کر میرے آگے ڈال دیے اور کہنے لگی، اے میرے پیارے، 3 دن شام کے بعد میں آؤں گی اور ان دیناروں سے اس دن کی دعوت مہیا کیجیو۔ یہ کہہ کر وہ چل دی اور 3 دن گزرنے کے بعد وہ پھر آئی اور پہلے سے زیادہ زرکش لباس اور زیور پہنے ہوئے تھی، اور میں نے اس کے آنے سے پہلے اس جگہ کو آراستہ و پیراستہ کر رکھا تھا۔ اب ہم نے کھانا کھایا اور شراب پی اور رات بھر ساتھ رہے۔ صبح اس نے مجھے پھر 15 دینار دیے اور 3 دن کے بعد آنے کا وعدہ کر گئی۔ میں نے اس مقام کو اس کے لیے پھر آراستہ کیا اور وہ 3 دن کے بعد آئی اور اس کا لباس پہلی 2 مرتبہ سے بھی زیادہ عمدہ تھا اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے میرے مالک، کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ میں نے جواب دیا کہ بے شک تو خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تیری اجازت ہو تو میں اپنے ساتھ ایک اور لڑکی لاؤں جو مجھ سے زیادہ حسین اور کم سن ہے، تاکہ ہم سب باہم کھیلیں کودیں اور تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے اور اس کا دل بھی خوش ہو، کیونکہ وہ ایک زمانے سے غمگین ہے۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو کہا کہ بہت خوب۔ صبح کے وقت جب وہ جانے لگی تو پھر اس نے مجھے 15 دینار دیے کہ دوسری لڑکی کی خاطر جو میرے ساتھ آئے گی اس جگہ کو اور زیادہ آراستہ کیجیو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں نے چوتھے دن پہلے کی طرح مکان کو سجایا۔ شام کے بعد وہ آئی اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ مجھے اس پر بڑی خوشی ہوئی اور میں نے موم بتیاں جلائیں
اور کشادہ پیشانی سے ان سے ملا۔ اب میں اٹھ کر ان کے لیے کھانا اور شراب لایا اور ہم سب نے کھایا پیا۔ اس پر پہلی لڑکی دل ہی دل میں رشک کھانے لگی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم بتا کہ یہ لڑکی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر باتوں، ہنسی مذاق اور کھیل کھیل میں رات ہو گئی اور ہم تینوں سو گئے۔ صبح جب میں جاگا تو میں نے دیکھا کہ میں پانی میں نہایا ہوا ہوں اور مجھے خیال ہوا کہ پسینہ آیا ہوگا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور لڑکی کو جگانے لگا اور اس کے کاندھے ہلائے تو اس کا سر تکیے پر سے گر پڑا۔ اس پر میرے حواس جاتے رہے اور میں چلایا اور کہنے لگا کہ اے پردہ پوش، میرا پردہ رکھیو کیونکہ میں نے اسے ذبح ہوا پایا۔ اب میں اٹھا اور پہلی لڑکی کو ڈھونڈا مگر اس کو نہ پایا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ ہو نہ ہو اسی نے حسد کی وجہ سے اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالی ہے۔ اپنے کیے پر میں بہت پچھتایا اور زار و قطار رونے لگا اور بہت دیر تک روتا رہا۔ اس کے بعد میں نے آنگن کے بیچ میں ایک گڑھا کھودا اور لڑکی کو اس کے زیور کے ساتھ اس میں ڈال دیا اور اوپر سے اسے مٹی اور پتھروں سے پاٹ دیا اور نہایا دھویا، صاف کپڑے پہنے اور باقی مال لے کر گھر سے نکلا اور اس میں کفل ڈال دیا اور کوٹھی کے مالک کے پاس گیا اور اسے 1 سال کا کرایہ دے کر اس سے کہا کہ میں چچاؤں کے پاس مصر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں مصر چلا گیا اور اپنے چچاؤں سے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھ سے آنے کا سبب پوچھا اور میں نے جواب دیا کہ تم لوگوں سے ملنے کو جی چاہتا تھا۔ میں 1 سال تک ان کے ساتھ رہا اور مصر اور نیل کی سیر کی۔ جو دام میرے پاس تھے ان کو خرچ کیا اور خوب کھایا پیا۔ جب میرے چچا واپس جانے لگے تو میں بھاگ کر چھپ گیا۔ انہوں نے خیال کیا کہ میں دمشق چلا گیا ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے 3 سال اور مصر میں گزارے، یہاں تک کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہ رہا۔ میں ہر سال دمشق کی کوٹھی والے کے پاس کوٹھی کا کرایہ بھیجتا تھا، مگر 3 سال کے بعد میری حالت اتنی نازک ہو گئی کہ میرے پاس سوائے 1 سال کے کرائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس لیے میں وہاں سے روانہ ہو کر دمشق پہنچا اور اسی کوٹھی میں اترا۔ میں نے دیکھا کہ تمام کمرے ویسے ہی بند ہیں جیسے میں انہیں بند کر گیا تھا۔ میں نے انہیں کھول کر اپنی ضرورت کی چیزیں نکالی۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس فرش پر جہاں اس لڑکی کو ذبح کیا گیا تھا ایک سونے کا توق پڑا ہوا ہے جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور دیکھا کہ اس پر اس لڑکی کا خون لگا ہوا تھا۔ اسے صاف کیا اور فیصلہ کیا کہ اسے بازار لے جا کر بیچوں گا تاکہ میرے پاس کچھ دینار آ جائیں اور کچھ گزر بسر ہو سکے۔ 2 دن بعد میں حمام گیا اور کپڑے بدلے اور بازار گیا۔ بازار پہنچ کر میں نے وہ ہار ایک دلال کے حوالے کیا اور اس نے آواز لگائی۔ ہار پر 2000 دینار دام لگے، لیکن دلال میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑی تانبے کی ہے اور اس کے 1000 درہم سے زیادہ نہیں ملتے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اسے ہم نے ایک عورت کا مذاق اڑانے کے لیے بنوایا تھا اور یہ میری بیوی کی میراث میں ملا ہے اور میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ جا اور 1000 درہم لے آ۔ جب میں نے دلال سے کہا کہ 1000 درہم لے آ تو اسے شبہ ہوا اور وہ ہار کو لے کر بازار کے رئیس کے پاس گیا اور اسے دیا۔ وہ اسے لے کر حاکم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ ہار میرے یہاں سے چوری کیا گیا ہے اور چور کا پتہ ہم نے لگا لیا ہے۔ مجھے اس کی خبر نہ تھی کہ سپاہیوں نے آ کر مجھے گھیر لیا اور لے جا کر حاکم کے سامنے پیش کر دیا۔
حاکم نے مجھ سے اس ہار کے بارے میں دریافت کیا اور میں نے اس سے وہی کہا جو دلال سے کہا تھا۔ حاکم اس پر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ اب انہوں نے مجھے کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ مار کی تکلیف کی وجہ سے میں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے چرایا ہے۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ بہتر ہے کہ میں کہوں کہ میں نے چرایا ہے بنسبت اس کے کہ میں کہوں کہ اس کی مالکہ میرے گھر مری پڑی ہے، ورنہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جب میں نے چوری کا اقرار کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور زیتون کے تیل سے داغ دیا۔ اس پر میں بے ہوش ہو گیا اور انہوں نے مجھے شراب پلائی یہاں تک کہ مجھے ہوش آیا۔ میں اٹھا اور اپنی کوٹھی چلا گیا۔ کوٹھی والے نے مجھ سے کہا کہ چونکہ تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، میری کوٹھی خالی کر دے اور کسی دوسری جگہ جا کر رہ، کیونکہ تجھ پر چوری کا الزام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اے میرے آقا، مجھے 2-3 دن یہاں رہنے دے تاکہ میں کوئی اور جگہ تلاش کر لوں، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں بیٹھا رونے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ کٹا ہوا ہاتھ لے کر میں کس طرح اپنے خاندان کے پاس جاؤں گا، اور وہ یہ کس طرح جانیں گے کہ میں بے جرم ہوں۔ اسی طرح 2 دن پریشانی میں گزر گئے۔ تیسرے روز بغیر میرے علم کے گھر کا مالک چند سپاہیوں اور بازار کے رئیس کو لے کر میرے پاس پہنچا اور انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ ڈالے اور میری گردن میں زنجیر ڈال دی۔ اب بازار کے رئیس نے کہا کہ جو ہار تیرے پاس تھا وہ دمشق کے وزیر کا ثابت ہوا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہار اس کی بیٹی کے ساتھ 4 سال ہوئے غائب ہو گیا تھا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل بیٹھ گیا اور میں دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب میری جان گئی، اب میرے لیے سوائے اس کے چارہ نہیں کہ میں وزیر سے اپنا سارا قصہ بیان کر دوں۔ جب ہم وزیر کے پاس پہنچے تو اس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کن اکھیوں سے دیکھنے لگا اور حاضرین سے کہا کہ تم نے اس کا ہاتھ کیوں کاٹا ہے، کیونکہ وہ بے جرم ہے، اور تم نے اس پر ظلم کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب میں نے یہ باتیں سنی تو میرا دل مضبوط ہو گیا اور میری طبیعت بحال ہو گئی، اور میں نے کہا کہ اے میرے سردار، خدا کی قسم میں چور نہیں ہوں، لیکن ان لوگوں نے یہ بری تہمت مجھ پر لگائی ہے اور بیچ بازار میں مجھے کوڑے لگائے ہیں اور مجھے مجبور کیا کہ میں اقرار کروں۔ اس لیے میں نے اپنے ضمیر کے خلاف جھوٹ بولا اور چوری کا اقرار کیا، اگرچہ میں بے جرم ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اس نے بازار کے رئیس سے کہا کہ تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا بدلہ دے، ورنہ میں تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا اور تیرا سارا مال ضبط کر لوں گا۔ رئیس وہاں سے چلا گیا اور میں وزیر کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ اب وزیر نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بیٹا، مجھ سے سچ سچ کہہ کہ تجھے یہ ہار کیسے ملا۔ میں نے کہا کہ اے میرے سرتاج، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں، اور میں نے پہلی لڑکی کا سارا ماجرا بیان کیا کہ وہ دوسری لڑکی کو کس طرح لائی اور حسد کی وجہ سے اسے ذبح کر دیا۔ الغرض میں نے سارا کچا چٹھا اس سے کہہ دیا۔ جب اس نے میری باتیں سنی تو اپنے رومال کو منہ پر رکھ کر رونے لگا، اور پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بیٹا سن، بڑی لڑکی میری بیٹی تھی اور میں اس پر سخت پیرا رکھتا تھا۔ جب وہ بالغ ہوئی تو میں نے اس کی شادی مصر میں اس کے چچیرے بھائی سے کر دی۔ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ پھر میرے پاس لوٹ آئی، مگر اس مدت میں وہ مصر کی عورتوں سے تمام برائیاں سیکھ آئی تھی۔ وہ 4 مرتبہ تیرے پاس گئی اور چوتھی مرتبہ اپنی چھوٹی بہن کو لے کر، دونوں سگی بہنیں تھیں، وہ ایک دوسرے سے بہت محبت رکھتی تھیں۔ جب بڑی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا راز چھوٹی بہن سے کہا، اور چھوٹی نے بھی اس کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔
اس رات دونوں بہنیں ساتھ میں گئیں، لیکن صبح بڑی بہن اکیلی لوٹی اور میں نے پوچھا کہ دوسری بہن کہاں ہے؟ اس نے میری باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس نے میرے پیچھے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے اپنی بہن کو کس طرح ذبح کر ڈالا۔ وہ برابر روتی اور کہتی تھی کہ خدا کی قسم میں مرتے دم تک اپنی بہن پر روں گی۔ آخر کار ایسا ہی ہوا۔ بیٹا، جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو جانتا ہے، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ایک بات میں میرا کہنا مان لے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دوں، کیونکہ وہ دونوں کی سگی بہن نہیں ہے، سوتیلی ہے۔ میں تجھ سے کچھ مہر نہ لوں گا، بلکہ تم دونوں کے لیے اپنی طرف سے مشاہرہ مقرر کر دوں گا، اور تو میرے یہاں میرے بیٹے کی طرح رہیو۔ میں نے کہا کہ بہت خوب۔ اب اس نے فوراً قاضی اور گواہ بلوائے اور میرا نکاح نامہ لکھوا دیا، اور وزیر نے بازار کے رئیس سے مجھے بہت سا مال دلوایا، اور اس نے مجھے بڑے احترام کے ساتھ رکھا۔ اسی سال میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور وزیر نے اپنی طرف سے ایلچی بھیج کر میرا سارا مال منگوا لیا۔ یہ ہے سبب میرے دانے ہاتھ کے کٹنے کا۔ یہودی نے کہا، مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، اور میں 3 دن تک اس کا مہمان رہا۔ بادشاہ نے یہودی سے کہا کہ یہ سرگزشت کبڑے کی سرگزشت سے زیادہ عجیب و غریب نہیں ہے۔ میں تم سب کو بغیر پھانسی دیے نہ چھوڑوں گا، لیکن ابھی درزی باقی ہے، اور وہ سارے گناہ کی جڑ ہے۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی نظر آئی، اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔